बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की महफ़िल में मेमन डे के मुताल्लिक़ कुछ कहना है। आप ये मत समझ लेना कि मैं कोई फ़तवा दे दूँगा कि मेमन डे बनाना नाजायज़ है या जायज़ है। मैं आज कोई फ़तवा देने के लिए नहीं बैठा हूँ, बल्कि कुछ बातें आपके सामने रखूँगा और फ़ैसला भी आपसे ही चाहूँगा। इसलिए गुजारिश है कि आखिर तक देखते रहिए और फिर ख़ुद फ़ैसला कर लीजिए कि मेमन डे मनाना चाहिए या नहीं। नाज़रीन, मेमन डे के मौके पर आम तौर से सोशल काम किए जाते हैं और लोगों की खिदमत के काम किए जाते हैं। ये काम यकीनन बहुत अच्छे और नेक काम है। इसका दुनिया में फ़ायदा और आखिरत में बदला मिलने वाला है, मगर तब जब कि यह काम खालिस अल्लाह जल्ल शानहू को राज़ी करने के लिए हो। तब हमारे कौम के जो पहले के बुज़ुर्ग हुआ करते थे, मेमन के जो पहले के वडील हुआ करते थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं सोशल सर्विस के, पब्लिक सर्विस के। आप हिस्ट्री उठाकर देखिए तो मेमनों ने क्या क्या नहीं किया। बॉम्बे, श्रीलंका, कराची, मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका, दुबई, हर जगह पर मेमनों ने लोगों की खिदमत के बड़े बड़े काम किए। हॉस्पिटलें बनाई, स्कूल और कॉलेजेस बनाई, मुसाफिर खाने बनाए। एक एक मेमन ने एक एक मदरसे को बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना कर दी है। मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा मदरसा है जिसको 25 से 30 एकड़ ज़मीन अकेले एक मेमन ने दी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मदरसा है जिसको पूरी बिल्डिंगें एक मेमन ने अकेले बना कर दी है। अभी एक बहुत बड़ा मदरसा है जिसमें एक बहुत शानदार इमारत बनी, जिसमें लाइब्रेरी बनाई गई है, एग्ज़ामिनेशन हॉल बनाया गया है, यहाँ तक कि उसके ऊपर हेलीपैड भी बनाया गया है। ये भी एक मेमन ने बना कर दी है। हॉस्पिटल, मुसाफिर खाने, यतीम खाने और भी जहाँ जहाँ जैसी जैसी ज़रूरत हुई, मस्जिदें बना कर दी, पानी के इंतज़ामात करके दिए। मैं मक्के और मदीने के सफ़र में था। जब मक्के से मदीने जा रहा था तो जो बसें जाती है रास्ते में एक जगह पर रुकती है जहाँ नमाज भी हो जाती है, लोगों का खाना भी हो जाता है। तो रास्ते में जहाँ हमारी बस रुकी हुई थी तो मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के बाद बड़ी जगह होती है, लोग खाने भी वहीं बैठ जाते हैं। तो देखा कि वहाँ पर तख्ती लगी हुई थी एक मेमन के नाम की। ताजुल मसाजिद भोपाल मेरा जाना हुआ तो वहाँ कमरे बने हुए थे। वहाँ भी जाकर देखा तो 2 कमरे मेमन के नाम के थे। तो हर जगह पर बहुत सारे काम किए मेमनों ने, लेकिन इन्होंने कभी भी मेमन डे मनाकर या इस तरह से अपनी खिदमतों का प्रचार करके दिखलावा नहीं किया। इन लोगों ने इखलास के साथ काम किए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, मखलूक की खिदमत करने के लिए काम किए, जिसका नतीजा है कि आज भी उनकी खिदमतों का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। उनके खाते में आज भी सवाब पहुंच रहा है। उनके कामों की बरकत आज भी ज़िंदा है। हमारी कौम तो पहले से ही मुखलिसाना यानी निस्वार्थ काम करने के लिए मशहूर थी, लेकिन पता नहीं कुछ सालों से कुछ लोगों ने मेमन डे के नाम से एक डे मनाना शुरू कर दिया कि जिसके नतीजे में काम बहुत थोड़ा हो रहा है, दिखलावा ज़्यादा हो रहा है। मेमन डे में होता क्या है कि हर जगह के मेमन लोग ग्रुप बनाकर कुछ सर्विस का काम करते हैं, पब्लिक की खिदमत का काम करते हैं और उसके फ़ोटो निकालते हैं और फ़ोटो उसके वायरल करते हैं सोशल मीडिया पर, अपने मैगज़ीन्स में, अपनी वेबसाइट्स पर, और इस तरह से जो थोड़ा बहुत काम किया है उसको दिखाते फिरते हैं। अगर इसमें नीयतें लोगों को दिखावा करने की है कि हम मेमन खिदमत करने वाली कौम है, तो समझ लीजिए कि इसका कोई सवाब नहीं है।
ثواب کے طور پر کرتے ہو تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ دوسری بات، غریبوں اور لاچاروں کی لاچاری کا پرچار کرنا، ان کے فوٹو لے لے کر سوشل میڈیا پر اور اپنی ویب سائٹوں پر اپلوڈ کرنا، اپنے میگزینوں میں، اپنے پوسٹروں میں، اپنے پیمفلیٹ میں اس کو پرنٹ کرنا، یہ کہاں تک اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے؟ ایک آدمی مجبور ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اس کی لاچاری کا پرچار کیوں؟ ذرا سا ایک راشن کا کیٹ دے دیا، فروٹ کی ایک تھیلی بیمار کے ہاتھ میں تھما دی اور اس کے فوٹو لے لے کر مزے لینا، یہ کہاں تک اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر یہ کام زکوٰۃ کی رقم سے کیے جائے، زکوٰۃ کی رقم لے کر اس کے ذریعے سے میمن ڈے منانے کی کوشش کرنا، میمن ڈے کا پروگرام منعقد کرنا، اس کے لیے جو پوسٹر بنائے جائے، اس کے لیے جو پبلسٹی کی جائے، وہ سب بھی زکوٰۃ کی رقم سے، اور جو چیز مدد کے لیے اکٹھی کی جائے، دی جائے، وہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے۔ پھر مانوتا کے نام پر سارے انسانوں کو زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے سے مدد کی جائے کہ مسلم بھی، نان مسلم بھی، میمن بھی، نان میمن بھی، تو زکوٰۃ کی رقم کہاں صحیح ادا ہوگی؟ تو ناظرین، ایک پہلو یہ تھا میمن ڈے کے تعلق سے۔ دوسرا ویو اور دوسرا نظریہ اس طرح سے بھی ہے کہ یہ انسانوں کی زندگی کی تاریخ ہے کہ جب جب بھی انسانوں نے اپنے ضروری کاموں کو کسی ایک دن کے ساتھ خاص کر دیا ہے تو اس میں رسم و رواج داخل ہو گیا ہے، حقیقت غائب ہو گئی ہے۔ ماں کی خدمت کرنا پوری زندگی، ہر گھڑی ماں کی خدمت کرنا ضروری ہوتا ہے، ماں کی تکلیفوں کا خیال کرنا اور ماں کو اپنی طرف سے دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پورے سال ماں کو ستانے والے مدر ڈے کے نام پر ماں کو ایک پھول دے کر اور ماں کے نام کا اسٹیٹس لگا کر ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ باپ کے ساتھ کبھی بھی باپ کی بات مان نہیں رہے، لیکن فادر ڈے منا کر پتہ نہیں اس طرح سے ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ ہر چیز میں یہی ہوا ہے کہ اس کے نام کا ڈے آ گیا، اس کے نام کا دن منانا شروع ہو گیا تو اس اکیلے ایک دن میں دکھاوا کر دیا جاتا ہے۔ ویمنس ڈے منایا جاتا ہے کہ عورتوں کے نام کے اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں، ان کے نام کے اشعار لوگوں کو سنائے جاتے ہیں، عورتوں کے متعلق کہانیاں بنائی جاتی ہے، لیکن پورے سال دیکھو تو وہی عورت مظلوم ہے۔ پورے سال دیکھو تو وہی بیٹیاں جہیز کے نام پر خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہے، وہی بیٹیاں جہیز کے نام پر رو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، اور انہی عورتوں کو گھریلو زندگی میں ڈومیسٹک وائلنس کا بہت بڑا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ ویمنس ڈے والے صرف ایک دن ایسا سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں عورتوں کے متعلق کہہ کر ہم نے عورتوں کے حق دلا دیے۔ تو ہر چیز میں یہی ہوتا ہے کہ جب ڈے منانا شروع ہو جاتا ہے، حقیقت نکل جاتی ہے اور ایک دن کا صرف دکھاوا رہ جاتا ہے۔ اگر میمن ڈے بھی جو پچھلے کچھ سال سے کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے، اگر یہ زور پکڑ گیا اور لوگ اس کو اپنانا شروع ہو گئے تو لوگوں کی خدمت کرنے کا جو جذبہ اللہ جل شانہ نے اس قوم کو دیا ہے، اس کی حقیقت اور روح ختم ہو جائے گی اور صرف ایک دن کا دکھلاوا رہ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ دو پہلو ہے میمن ڈے کے متعلق۔ ایک یہ کہ دکھلاوا کیا جاتا ہے، اس میں ثواب کچھ ملتا نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ یہ ڈے منا کر حقیقت ختم کی جاتی ہے، صرف رسم اور رواج باقی رکھا جاتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پچھلے ہمارے میمن جو کام کرتے تھے، اللہ کے لیے خدمتیں کرتے تھے، تو ان کی خدمتوں کا نتیجہ تھا کہ لوگ صحیح طور پر فائدہ اٹھاتے تھے۔ لیکن اب جب اس طریقے کے دکھلاوے نے زور پکڑ لیا ہے تو اب دیکھیے، جیسے اس مرتبہ کے میں آپ کو اگزامپل دوں، اس مرتبہ 11 اپریل کو میمن ڈے منایا جائے گا، اور لوگ دیکھنا کہ کس طریقے سے غریبوں کو، بیماروں کو فروٹ دے رہے، راشن کی کیٹ دے رہے، کسی کو کچھ دے رہے، اس کے فوٹو وائرل کر رہے ہیں۔
لیکن اس کے 4 دن کے بعد 15 اپریل کو رمضان شروع ہو رہا ہے، اس وقت دیکھ لینا کتنی میمن کی عورتیں اور کتنے میمن کے مرد اس طریقے سے زکوٰۃ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر حقیقت میں خدمت کرنی ہے ان لوگوں کو مانگنے سے بچاؤ، یہ کیوں مانگنے نکلتے ہیں؟ ان کی حالت کو دیکھو اور جا کر چپکے سے ان کی مدد کر دو۔ لاک ڈاؤن کے بعد بہت سارے لوگ پریشان ہیں، چپکے سے جا کر ان کی مدد کر دو۔ جس دن آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی، اس کے دل کی دعا لے لی، حقیقت میں وہی دن آپ کے لیے میمن ڈے ہے۔ 11 اپریل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، دکھلاوا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے اور میری طرف سے کوئی شریعت کا حکم بھی نہیں ہے، صرف یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے، میمن ڈے منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، اور میمن ڈے نہ منا کر کیا کرنا چاہیے یہ خود آپ سوچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔